سر کھڑے کس لیے ہوئے آپ؟ بیٹھے پلیز, وہ بھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے. اعوذ باللہ سر, کسی انسان کے لیے کھڑا ہونا شدت سے منع اسلام. نہیں آپ کے لیے نہیں اٹھاؤں, ایسے ہی کھڑا ہونا میرے پہ آ جائے گی بات. وہ ان کے 20-22 سال کے بچے تھے, وہ رو رہی تھی کہ جی بچے چھوڑ کے جو ہے نا وہ اب خیال نہیں رکھتے اور خاون بھی چھوڑ کے چلا گیا. یہاں ہم نے بچوں کی فاؤنڈیشن کی بات کی اور فیملی سسٹم کی بات کی. یہاں 3 بڑے بنیادی پرابلم ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہاں پر ایک سچویشن یہ ہے برٹش ٹو برٹش. تو جب برٹش ٹو برٹش جو یہاں کا بورن ہے, یہاں کا پلا بڑا ہے, جب ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی بہتر ہوتی ہے, لیکن اگر نہیں بنتی تو وہ الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا کنٹرول نہیں کرتے. کہتے کہ جی یہ میری لائف ہے, میری مرضی ہے, بیوی خاون سے نہیں پوچھ سکتا, خاون بیوی سے نہیں پوچھ سکتا. ایک ہی سچویشن ہے. یہ والی دوبارہ بتائیں. یہاں پر 3 قسم کے سینیریو ہیں. سمجھ آ گیا. جی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کافی حد تک. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافی حد تک سمجھتے ہیں. پھر اگر بیوی کہے کہ جی میرا اپنا ٹائم ہے تو گیپ دے دیتے ہیں, خاوند کے پاس اپنا ٹائم ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے. ایک اور سچویشن ہے کہ اگر لڑکا قابو میں نہیں آ رہا والدین کے اور وہ اس سرکل سے باہر ہے, وہ کیا کرتے ہیں بکری پاکستان سے لے آؤ, ٹھیک ہے, پھر ان کو 5 سال دبائیں. یہ بڑی ریئل سچویشن ہے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. مطلب کیا بے قابو پن دکھائیں, اس کا کیا یعنی بے قابو پن یہ ہے کہ لڑکا فار ایگزامپل آوارہ ہے, اس کا مطلب کیا آوارہ, مطلب ڈرگس میں انوالو ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. وہ تو برٹش لڑکی نہیں میں سیکنڈ سچویشن بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے اس کے لیے لڑکی لے کر آتے ہیں, اس کی شادی کرواتے ہیں, 5 سال ان کو دباتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لڑکی کو جو پاکستان سے آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, برٹش دبے گی نہیں برٹش تو ہے نا, ان کی جب نہیں بنتی وہ آپس میں الگ ہو جاتے ہیں. وہ سینیریو چھوڑ دیں. جی میں بکری پاکستانی بکری لاؤں گا. جی بالکل. برٹش لڑکی کیونکہ مجھے پکڑ لے گی, مجھے بکرا بنا دے گی نا. جی وہ تو پکڑ لے گی, اس لیے پاکستانی لڑکی میں آپ اسی لیے پاکستانی کو لے کر آتے ہیں. جب وہ آ بھی جاتی ہے خوشی سے, ٹھیک ہے, نہیں وہ لیکن سچویشن تو ہے نا یہاں پہ. ہم ریئل کو پرابلم کر رہے ہیں ہم. جی شارٹ کوسچن ہے. 5 سال ان کو دباتے ہیں, ان سے خدمتیں کرواتے ہیں. جی جب ان کو پیپر مل جاتا ہے, جی جب ان کو پیپر مل جاتا ہے وہ دھکا دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ لڑکی ایسی ہے, اس کے لیے لڑکا پاکستان سے لے کر آتے ہیں. ڈیوزبری کے فیکٹریوں میں لڑکے کام کرتے ہیں جو شادی پر آئے ہوئے ہیں. ہفتے کے اینڈ پر لڑکیاں وہاں سے جاتی ہے, ویجز لے لیتی ہے. جب 5 سال پورے ہو جاتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ ریئل سچویشن ہے یہاں پہ جو چل رہی ہے. تو کوسچن یہ ہے کہ وہ بچوں کی کیسی اپ برنگنگ کریں گے, اور زیادتی ہے لے کے آنے والے کے ساتھ بھی, لانے والے کے ساتھ بھی, تو فیملی سسٹم بن ہی نہیں سکے گا. بچی کی کیسے وہ تربیت کر سکے گا. نہیں جنرل اکثریت لیکن بہت ساری کیسز ایسی ہیں, آپ کو یہ سارے بتائیں گے. جی بالکل کیسز ہیں یہ بہت ساری. Okay. Well, okay. You know why it's evil? I'll tell you why it's evil. It's not evil in England. It's evil in Pakistan as well. It's evil wherever. It's evil anywhere. Because if I am not, غیبت فرض ہو جاتی ہے شادی کے معاملے میں. سمجھیں سائیکالوجی اسلام کی, کہ عورت کے بارے میں آدمی کو اور آدمی کے بارے میں عورت کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے اس کے اندر. غیبت کیوں فرض ہے شادی کے معاملے میں؟ تاکہ یہ دھوکہ نہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ چھپا رہے ہیں نا لڑکے کا یا لڑکی کا, تو ایسا دغا کر دیا آپ نے جو قرآن کی ایسی آیتوں کے خلاف احکام ہیں. یاد رکھیے گا, اٹ از یو بریکنگ دوز رولز جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر حرام کاری آپ کے ذمے ہے. اگر آپ نے چھپایا تو جو کچھ بھی ہوگا پھر آپ کے ذمے. جس نے چھپایا, گواہی چھپا دی, اس کے ذمے ہے یہ. ہاں نا, تو کسی اور کو تو پتا ہے نا. اگر اس نے چھپایا تو فرائی بھی تو ہوگی نا, پھر ماں کے سیخ کباب بنے گے نا آخرت میں. ہاں تو آخرت کا ڈر نہیں ہے نا, یہ تو کہہ رہا ہوں اس عمر میں بنتا ہے آخرت کا ڈر. اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے 8 سال تک صرف آخرت کی آیتیں نازل کی ہیں. شروع میں جب پورا عرب آخرت ٹرین ہو گیا تھا, اس کے بعد احکام کی آیتیں آئی ہیں. اس ایج میں 8 سال شروع کے نہیں, in the 8th 9th year آخرت ٹریننگ شروع کریں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا, ایک احکام بتائیں گے ایسے مانے گا. اللہ نے ہم سب کو ٹریننگ میں بتایا کہ قرآن نازل کرتے ہوا کہ انسان کو دیکھنا کیسے ہم نے. اگر آخرہ نہیں ہے
تو پھر کسی ثواب کی سینس ہی کیا ہے؟ مجھے بھی بتائیں اس کے بغیر کیسے کوئی ثواب کروں میں، یا پھر میں گناہ کیوں نہ کروں بھیا؟ اب آخرت ہی نہیں ہے تو میں بے وقوف ہوں گا اگر میں گناہ نہیں کر رہا، اگر آخرت نہیں ہے تو میں نااہل بھی ہوں گا اگر میں گناہ نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا، زنا نہیں کر رہا، ڈاکے نہیں مار رہا، میں کیوں نہ لوٹوں سارا کچھ اگر آخرت نہیں ہے تو؟ یہ صرف آخرت ہے جو ہمیں روکتی ہے، وہ ہم دکھاتے نہیں ہیں بچے کو. We need to put a 4K picture of Jahannam and Jannah in our kids' minds in the most beautiful storytelling way. That's how you're going to actually raise mu'mins. Otherwise, they are going to be mujrims. That's the first thing a Muslim keeps forgetting. آخرت کو, you know what, it's all right. اور اب تو وہ جسٹیفیکیشن ہے, تو ہاں بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ جسٹیفیکیشن نمبر 2 پہ آتی ہے. اس کو توڑے پھر. بعد میں توبہ کر لوں گا. پری کنسیوڈ, پری سیلف, کیا کہتے ہیں, سیلف اپرووڈ توبہ پہلے سے دل میں رکھی ہوئی ہے. جیسے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں, میں بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ 12ویں اور 17ویں سال کے بیچ میں یہ فلسفہ بنتا ہے. پکڑ لیں اسی وقت کہ تو اگر پہلے سے سوچ رہا توبہ کرے گا تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی. If you already knew کہ میں پہلے توبہ کروں گا اس لیے گناہ کر رہا ہوں, مطلب پہلے سے پتا ہے تجھے کہ میں بعد میں توبہ کر کے گناہ, تو نے توبہ نلیفائی کر دی ہے. بیسک میتھ ہے, اس کو سمجھائیں, اس کو سمجھ آ جائے کہ اچھا پھر تو توبہ کر, مطلب اللہ بن کے کھیل رہا ہوں میں, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, طاغوت ہوں میں, کہ میں نے پہلے فیصلہ کیا میں بعد میں توبہ کروں گا اس لیے گناہ کروں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی توبہ خود اپروو کر لی ہوئی ہے. صحابہ کو نہیں کبھی یقین آیا ان کی توبہ قبول ہوئی ہے, ہمیں پہلے سے پتا ہے, گناہ سے پہلے پتا ہے کہ توبہ قبول ہوگی. صرف آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی, خود بتایا میں نے کی, اس لیے ہمیں پتا ہے. اور بتائیں انسانوں کو کیسے پتہ چلتا ہے توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم نے ٹریننگ میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے تو بس. اور پتا کیا, موٹیویٹ کرو مسلمانوں کو توبہ کی طرف, ورنہ گناہ بڑھ جائے گا. گناہ بڑھانے کی اگر ٹیکنیک ہی توبہ نکالی ہوئی ہو ہم نے, سیلف اپرووڈ توبہ, تو کیوں میں موٹیویٹ کروں لوگوں کو توبہ پہ؟ دیکھا کریں معاشرے میں بیماری کون سی ہے, اس کا وائرس پکڑیں اور اس وائرس کو کیسے ڈیکوڈ کر کے واقعی سرجری کرنی ہے. ہم نے پری اپروو توبہ کا وائرس خود ڈالا ہوا اپنے بچوں میں. جی ہر انسان ایک اللہ سے عہد لیتا ہے, تو جو اپنے عہد سے خلاف ورزی کرتا ہے کیا اس میں فیل ہوتا ہے؟ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن مسلمان ہو جاتے ہیں, تو ایسی کوئی تو چیز ہے نا جو ان کو اس عہد کی یاد دلاتی ہے. تو ہمیں کیوں اپنا عہد یاد آتا ہے؟ ہم کیوں اس بلیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس ہی ہمیں ایک سوچ دیں گے یا ہماری تربیت دیں گے, حالانکہ ہر انسان اللہ سے ایک عہد. Okay, 2 things. Any child is going to tell you that if I don't remember the ahad, that means I'm not going to be able to fulfill it. So don't spin all of your Islam around that one ahad. It's memory. Memory of the ahad is not a condition. Quran is the memory of that ahad. Okay, that's why we have to have iman on that ahad, because the ahad is in the Quran. Okay. Otherwise a child is going to be like, مجھے تو یاد نہیں ہے اس لیے مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ تو اگر مجھے چیز ہی بھول گئی ہے تو آپ کے کہنے میں مان لوں. Don't spin it around. Don't put this as a pivotal. The memory is not the reason why we do any sawab or abstain from any guna. ایمن کے پاس ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے, عمر بن خطاب. Oh, okay, sure. Messages, okay. And then change the pocket. You covered the first 2. The last one is about political, especially the empowerment of the youth. Okay. Okay, well, let's break. For 5 minutes break. 5 minutes break. If you want a tea, coffee, anything downstairs, brother. how can I become a better Muslim girl? See, that's the wrong question. Better Muslim girl. There is no such thing as a better Muslim girl. Either you're the right Muslim person, regardless of girl or boy, or the wrong Muslim person. There is no good, better, or best. See, that's the problem. There are no grades in Islam. That you know what, he's a better Muslim person. No. If he's doing the right thing, that's it. That's the absolute. Because Allah gives only one grade, either right or wrong. Even if I'm missing out and saying, you know what, میں قرآن کی ایک آیت کے اوپر پورا نہیں اترتا ہوں, باقی سب پہ میں 99% Islam Muslim. No, that's not how it works. I know we're going to falter.
I know, no one's going to be perfect. But there is no Muslim who's going to be like, you know what, I'm going to be 99%. There was a big movement in America. It was called the Nation of Islam. They started grading Islam. Then میں خالی شراب پیوں گا باقی سارا اسلام پورا کروں گا. I'm a 99 percentile. That's how you, Elijah Muhammad. Have you not heard the name? In Bradford. Remember, Malcolm X converted to real Islam, don't worry. Yeah, he did. But yeah, exactly. So we believe in the Islam of Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, not Elijah Muhammad. Okay, so I'm not saying, oh, you have to be Abu Bakr, otherwise you're going to go to hell. No, that's not what I'm saying. What I'm saying is, understand what is the knowledge set of Islam. If you do not know what is right or wrong at a certain age, then that's the problem. And this is what this brochure, Muslim identity, means. Muslim identity means that I will not falter on understanding what the right or wrong is. I might not be able to fulfill it, but I will not fail on understanding what it is. I might not be able to carry the burden, but I know how heavy the burden is. I will falter. I'm a man. I will falter. Yes, okay. I'm a woman. I can falter. Yes. But I would know why I'm faltering so that I can fix it. If you make a sin, okay, I get it. But if you make a sin twice, I just don't get it. Nabi Islam says, if your today is not better than yesterday, you didn't get it then. That's the paraphrase of the same hadith. Your tomorrow has to be better than today. And he's not talking about making more money. He's talking about getting more understanding in.